شہید کا مرتبہ یہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرے اللہ اس سے پہلے اس کی مغفرت کر دیتا. تو چلو میرا ایک کام ہو گیا بھائی, کریں گے انشاءاللہ. بھائی بولو رات سے طریقہ بالکل صحیح, اور اللہ بھی کریں گے نا انشاءاللہ. ابھی میں نے ابھی آپ کو ذکر کروایا, کریں گے نا انشاءاللہ. حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی, شاید آپ نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا, نہیں سنا ہوگا, نہیں سنا تو ہم سے بڑا نادان کوئی نہیں, اس لیے کہ سلسلہ نقشبندیہ اگر چلا ہے تو حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ سے چلا. حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے, اللہ کی قسم میرے بھائیوں, روزانہ 200 مرتبہ اللہ کر لو, اللہ موت کے وقت تمہیں کلمہ نصیب کر دے گا. تو کریں گے انشاءاللہ 200 ٹائمز اللہ. ایک بات, صبح اٹھیں گے تو نبی کے طریقے پر, رات کو سوئیں گے تو کتنے کام میں نے بتا دیا آپ کو بھائی, 3 کام ہو گئے نا, اور بتاؤں کہ بس ارے آگے بتاؤں, ناراض تو نہیں نا آپ لوگ, اس لیے ابھی تک میں کچھ ایسا بولا بھی نہیں, ابھی تک آپ لوگ ناراض ہوئے ایسا کچھ بولا میں, لیکن آپ لوگ بہت ٹھنڈے بیٹھے ہو, روزہ بھاری پڑا. حالانکہ یہاں افریقہ کا روزہ تو بہت ایزی ہے بھائی, ہے نا, الحمدللہ. مجھے ابھی UK جانا ہے, UK, اور لاسٹ ایئر میں UK میں تھا 20 آورز کا روزہ. ہم اسکاٹ لینڈ پہنچے تو 21 آورز کا روزہ. کیا ہم نے مغرب پڑھی اور اس کے بعد میں کیا افطار ہوا, اور اس کے بعد میں عشاء کا وقت بھی آ گیا, اور تراویح بھی ہو گئی, اور 2-10 منٹ کا بیان بھی ہو گیا, بیان کے بعد سحری بھی کھائی, نے فجر بھی پڑھ لی. میں نے کہا عجیب اللہ تیری قدرت ہے, یہاں چھوڑا کیا کہ پھر شروع بھی ہو گیا. لیکن آپ لوگ تو بہت ٹینشن میں دکھتے ہو بھائی, آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں نا؟ نہیں نا. کل میں نے ایک بات بتائی وہاں مسجد سالین میں, بھائی آدمی کو کبھی کبھی بیچارہ, آپ لوگ بیوی کے ٹینشن میں, بیوی کا ٹینشن لینا, کوئی بولتا کا کوئی نہیں. یہ جتنے شادی نہیں کیے نا وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں, اس لیے بولو نا بھائی شادی میں برکت ہے نا, برکت ہے نا, گھر میں ٹینشن تو نہیں نا ہوتا. کوئی بیچارہ دکھی بھی ہوتا ہے, ایک بیچارہ ہسبینڈ دکھی تھا, اتنا دکھی, اب وہ بیچارہ تھکا. ارے آدمی کیا کرے, بیوی روزانہ کٹ روزانہ بیوی دماغ کھائے. ایک دن تو اس نے غصے میں آ کے نے کیا کیا معلوم, وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھا, اور اللہ کو کہا اللہ میرے کو اٹھا لے. یہ روز کی مغز ماری, روز کا ٹینشن. تم لوگ مت کرنا بھائی ایسا. کہا اللہ میرے کو اٹھا لے. اب اس کی بیوی پیٹر میریز بک کی, اس نے دیکھا اچھا میرا ہسبینڈ, مائی ہسبینڈ از ڈوئنگ عبادت, تو اس نے بھی جلدی وضو کیا, اس نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی, اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ میرے کو بھی اٹھا لے. تو ہسبینڈ نے دیکھا تو ہسبینڈ نے یوں ہاتھ باندھ دیے, کہا اللہ اب میری مت سن. آپ لوگ سوچتے ہوں گے مولانا کائے کو ہنساتا ہے, تو آواز کے ٹھکانے نہیں, کائے کو ہنساتا. بھائی مولانا ہنساتا نہیں, میں توا گرم کر رہا ہوں, میرے کو ابھی روٹی پکانا ہے. آپ ہنسیں گے میرے قریب ہوں گے تو اٹھ کے جائیں گے نہیں, اس لیے ابھی بہت کڑوی بات بولنے جا رہا ہوں. کرو اپنے اللہ کا ذکر کیا, بولو کرنے والا کون, سب کچھ کرنے دھرنے والا کون, بولو ہم سب کا پیدا کرنے والا کون, بولو اللہ ہی. ہمیں روزی دینے والا کون, اللہ ہی. یہ آسمانوں کا بنانے والا کون, اللہ ہی. یہ زمینوں کو بچھانے والا کون, اللہ ہی. یہ پہاڑوں کو گاڑنے والا کون, اللہ ہی. سب کچھ کرنے دھرنے والا کون, اللہ ہی. بولو کون, اللہ. ایک کام ہو گیا بھائی, کریں گے نا اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. چلو اب ہم درود پڑھیں, درود پڑھیں گے انشاءاللہ. میرے دوستو درود بہت پیاری چیز ہے, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم کھا کے میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, مسجد کی یہ امانت والی کرسی پر بیٹھ کے کہتا ہوں, اللہ کی قسم درود پاک سے محبت کر لے. اور آج تو ویسے بھی جمعہ کی رات ہے, آج تو جمعہ کی رات ہے, درود پاک سے محبت کر لے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں کا خلاصہ, اور شیخ زکریا نے فضائل درود پورا ایک چیپٹر بنایا, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ درود پاک پڑھ لے, اللہ دنیا کے پرابلم بھی حل کرے گا, اللہ آخرت کی منزل بھی آسان کر دے گا. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان. میں پڑھیں گے درود پاک. آج آپ کو ایک عجیب حدیث سنا رہا, میں سب توجہ سے سننا, بہت توجہ سے سننا. ایک عجیب حدیث سنا رہا ہوں. ایک صحابی آئے, کہا اللہ کے رسول ہم آپ پہ درود پڑھیں گے تو کیا ملے گا, ہم آپ پر درود پڑھیں گے تو ہم کو کیا ملے گا. ہمارے نبی کا جواب, اور میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب میں نے یہ پڑھا نا کتاب میں نے پڑھا تو تھوڑی دیر تک میں بھی سناٹے میں آ گیا. تو میں نے اپنے دل سے کہا اللہ
قیامت آ جائے مگر مصطفیٰ کا احسان کوئی نہیں چھپا سکتا. ایسی پیاری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک صحابی آئے, اللہ کے رسول, غریب صحابی, اللہ کے رسول ہم آپ پر درود پڑھیں گے, ہم کو کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ درود پڑھ لے, محبت کے ساتھ پڑھ لے. سنو سنو کیا فرمایا؟ درود پڑھ لے, محبت کے ساتھ پڑھ لے. تو صحابی نے کہا کتنی مرتبہ, کتنی مرتبہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً, ارے ایک ہی مرتبہ پڑھ لے مگر محبت کے ساتھ پڑھ لے. تو وہ صحابی نے کہا ایک مرتبہ پڑھو, محبت کے ساتھ پڑھو, لیکن ملے گا کیا؟ ملے گا؟ بولو سبحان اللہ, بول دو سبحان اللہ. میں آپ کو حدیث پاک سنا رہا ہوں, بہت پیاری حدیث سنا رہا ہوں, سننا. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ صحابی سے فرمایا محبت کے ساتھ, بولو کس کے ساتھ؟ محبت کے ساتھ بھلے, زور سے بولو نا بھائی, تھوڑا میرے اوپر احسان کر دو بھائی. بولو بولو, آپ کی آواز بیٹھی نہیں, بولو محبت کے ساتھ بھلے ایک ہی مرتبہ پڑھ لے. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کے ساتھ بھلے ایک ہی مرتبہ درود پڑھ لے. تو درود اپنے منہ سے پڑھے گا, تو درود اپنے میں منہ سے ہی پڑھیں گے نا سب لوگ. ہمارے نبی نے فرمایا بھلے ایک ہی مرتبہ محبت کے ساتھ درود پڑھ لے, تو درود اپنے منہ سے پڑھے گا, وہ درود تیرے منہ سے نکلے گا, وہ جنگلوں میں جائے گا. وہ درود وہ تیرا درود, محبت والا درود جنگلوں میں جائے گا, بیابان میں جائے گا, صحرا میں جائے گا, پہاڑوں پر جائے گا, مشرق میں جائے گا, مغرب میں جائے گا, شمال میں جائے گا, جنوب میں جائے گا. تیرا درود درختوں کے پاس سے جائے گا, تیرا درود پتھروں کے پاس سے جائے گا, تیرا درود جہاں جہاں سے گزر جائے گا وہاں وہاں سے تیری مغفرت کی دعا ہوتی چلی جائے گی. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پڑھ لے, تیرا درود کہاں کہاں جائے گا؟ کہاں مشرق میں جائے گا. ہمارے نبی کہہ رہے, بولتے جاؤ بے شک بولتے جاؤ, ہمارے نبی کہہ رہے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پڑھ لے, تیرا درود مشرق میں جائے گا, بولو بے شک. تیرا درود مغرب میں جائے گا, تیرا درود شمال میں جائے گا, تیرا درود جنوب میں جائے گا, تیرا درود سمندروں میں جائے گا, تیرا درود جنگلوں میں جائے گا, تیرا درود درختوں کے پاس سے جائے گا, پتھروں کے پاس سے جائے گا, دیواروں کے پاس سے جائے گا. ہمارے نبی کہتے اللہ کی قسم محبت والا تیرا درود جہاں جہاں سے گزرتا جائے گا وہاں وہاں سے تیری مغفرت کا اعلان ہوتا چلا جائے گا. کیا درود پاک پر اللہ نے دیا. اور غوث پاک کون غوث پاک کون؟ ہاں بولو بولو بولو, پیرانے پیر, عالم ربانی, فیض سبحانی, شیخ عبد القادر. ان کو کسی نے پوچھا ہم درود پڑھتے ہیں تو جو چیز ملنا چاہیے وہ ملتی کیوں نہیں؟ سننا سننا, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ ہم درود پڑھتے بہت پڑھتے, 500 مرتبہ, 1000 مرتبہ, ارے کوئی 5000 مرتبہ, لیکن درود پاک پر جو وعدہ ہے وہ وعدہ ملتا کیوں نہیں؟ پیرانے پیر غوث پاک نے فرمایا درود پاک میں ایک چیز ملا دے. بولو بولو, درود پاک میں ایک چیز ملا دے, تیرے پڑھنے میں دیر ہوگی مگر تیرا درود مدینہ جانے میں دیر نہیں ہوگی. کیا فرمایا پیرانے پیر نے فرمایا, غوث پاک نے فرمایا, پیرانے پیر غوث پاک نے فرمایا تیرا درود پاک میں ایک چیز ملا دے, تیرے پڑھنے میں دیر ہوگی مگر مدینہ جانے میں دیر نہیں ہوگی. کون سی چیز ملا دے؟ پیرانے پیر نے فرمایا درود پاک میں محبت کی چاشنی ملا دے. اب سننا, پیرانے پیر کا جملہ سننا, محبت کی چاشنی ملا دے, تیرے پڑھنے میں دیر ہوگی مگر سرکار کے پاس جانے میں دیر نہیں ہوگی. اور اگر مدینے میں سرکار نے قبول کر لیا تو پروردگار بھی آسمان پر قبول کر لے گا. لیکن درود پڑھے گا تو کس کے ساتھ پڑھے؟ محبت. نہیں بولو نا, کس کے ساتھ پڑھے؟ محبت والا درود کہاں جاتا ہے؟ مدینہ. ارے پہلی حدیث میں تو آپ نے سنا کہاں کہاں جاتا ہے؟ سمندروں میں جاتا ہے, پہاڑوں میں جاتا ہے, مشرق میں جاتا ہے, مغرب میں جاتا ہے, شمال میں جاتا ہے, جنوب میں جاتا ہے, درختوں کے پاس سے جاتا, پتھروں کے پاس سے جاتا. معلوم نہیں وہ درود کہاں کہاں سے جاتا, مگر جہاں سے جاتا وہاں سے ہمارے لیے مغفرت کا اعلان ہوتا. اور غوث پاک نے فرمایا محبت کے ساتھ پڑھ لے, تیرا درود مدینہ جائے گا, اور سرکار مدینے میں قبول کریں گے تو پروردگار عرش پر اسے قبول کر لے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات, محبت والا درود مدینہ جاتا. بولو محبت والا درود, تو دل میں محبت پیدا کر دے, یہ دل کو بھی خدا مدینہ لے جائے گا.
لوگ کہتے ہیں مولانا میں عمرے میں نہیں جاتا, میرا بندوبست نہیں ہوا, پیسہ نہیں ہے نا اس لیے میں عمرے میں نہیں جاتا. میں کہتا ہوں بھائی عمرے میں امیری غریبی کا کوئی معاملہ نہیں. جب محبت والا درود مدینہ جاتا, ایک بار نبی کی محبت دل میں پیدا کر دے, اللہ ہر سال تجھے مدینہ بلائے گا. کھڑے آمین بولو نا, آمین. اللہ ہم سب کو مدینہ بلائے, بولو آمین بولو. چمکا دے خدا میری قسمت, پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. آمین بولو, آمین بولو, آمین. چمکا دے خدا میری قسمت, پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. سب لوگ مدینہ جاتے ہیں, سب لوگ مدینہ جاتے ہیں, مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے. آمین بولو, آمین. اچھا اب بہت پتے کی بات ہے, بہت پتے کی بات. محبت والا درود کہاں کہاں جائے گا؟ مغفرت کی. اچھا یہی پیران پیر غوث پاک کو کسی نے پوچھا اگر بغیر محبت کے درود پڑھے تو, میں بغیر وداؤٹ محبت اگر کوئی درود پڑھے تو پیران پیر ناراض ہو گئے. ارے کوئی بغیر محبت کے بھی درود پڑھتا. کہا نہیں, لیکن اگر کوئی بغیر محبت کے پڑھے تو پیران پیر نے شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا اللہ کی قسم بغیر محبت کے درود پڑھے گا, فرشتہ لے گا اور وہی تیرے منہ پہ مار دے گا. یعنی یہاں پڑھے گا, یہاں فرشتہ تیرے منہ پہ مار دے گا, یہ مسجد کے جماعت کھانے کے باہر بھی نہیں جائے گا. تو محبت والا مدینہ جائے گا. ارے بولو درود محبت والا مدینہ جائے گا. محبت والا درود جنگلوں میں جائے گا. محبت والا درود مغفرت لائے گا. محبت والا درود اللہ کی رحمت لائے گا. محبت والا درود اللہ راضی ہو جائے گا, عرش پر اٹھا لے گا. اور بغیر محبت والا درود یہیں پہ, یہاں سے باہر بھی نہیں, پہلی صف سے دوسری صف میں بھی نہیں. سمجھے؟ تو میرے کو بھی آپ کو درود پڑھانا ہے. کون سا پڑھاؤ؟ محبت والا کون پڑھے گا؟ محبت والا کون کون پڑھے گا؟ ہاتھ اوپر کرے تو ذرا معاملہ پکا ہو جائے. اسے میں بہت تھکا بھائی محبت والا درود پڑھے. ہاتھ اوپر کرو نا, ہاتھ اوپر کرو. یہ محبت والا درود پڑھیں گے, سب پڑھیں گے, سب پڑھیں گے انشاءاللہ. اور پڑھیں گے ہم یہاں پہ, یہ پیٹر میریز بگ میں پڑھیں گے. اور جائے گا کہاں درود؟ کہاں جائے گا؟ ارے جنگلوں میں جائے گا, بہاروں میں جائے گا, سمندروں میں جائے گا, قطروں میں جائے گا, دریاؤں میں جائے گا, اور مدینہ جائے گا. سرکار قبول کریں گے, اللہ بھی قبول کرے گا. کون کون پڑھے گا محبت والا؟ ایک بار پھر ہاتھ اٹھاؤ نا, بات پکی ہوئی بھائی سب. چلو بغیر محبت کے کون پڑھے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ. وداؤٹ محبت کون کون پڑھے گا؟ بغیر محبت کے کوئی نہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ سب نبی سے محبت کرتے ہیں. بات پکی ہو گئی بھائی. بولو الحمدللہ بولو. ارے بلکہ سیدھا ٹھوک کر بولو نا, ہم تو مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں, اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے. پھر میں پوچھتا ہوں, محبت والا درود پڑھیں گے نا؟ پھر ایک بار پوچھو, بغیر محبت کون پڑھے گا؟ وداؤٹ محبت. اس کا مطلب سب لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں. ہاں بولو, ہاں بولو. اگر کرتے تو ہاں بولو نا, آپ نے ہاتھ بھی تو اٹھایا. کرتے نا؟ داڑھی کہاں ہے؟ داڑھی ویئر از بیئرڈ؟ ہاں, اس کا مطلب رمضان کے مہینے میں جھوٹ بولا, وہ بھی مغفرت کی رات میں, وہ بھی اللہ کے گھر میں. یہ دیکھو کیسے جھوٹے بیٹھے. شرم نہیں آئی میرے دوستو؟ کتنا آرام سے بولا محبت والا درود پڑھوں گا. تو یہ کہا ہے داڑھی کہا ہے. اچھا نبی کے چہرے پہ تھی؟ ارے ہاں کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی صحابہ کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ جتنے ولی گزرے اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, غوث پاک کے چہرے پہ داڑھی تھی, خواجہ غریب نواز کے چہرے پہ داڑھی تھی, خواجہ نظام الدین اولیاء کے چہرے پہ داڑھی تھی, خواجہ روشن چراغ کے چہرے پہ داڑھی تھی, خواجہ لطف اللہ کے چہرے پہ داڑھی تھی, خواجہ اسماعیل شہید کے چہرے پہ داڑھی تھی, خواجہ احمد شہید کے چہرے پہ داڑھی تھی. بلکہ میرے دوستوں حضرت جنید بغدادی کے چہرے پہ داڑھی تھی, خواجہ قطب الدین کے چہرے پہ داڑھی تھی, بابا فرید الدین کے چہرے پہ داڑھی تھی. اللہ کی قسم کوئی ولی ولی نہیں بن سکتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہ بنایا ہے. داڑھی کا ہے, آپ لوگوں کی کا ہے. آپ نے کیسے بولا کہ میں محبت کرتا ہوں؟ اچھا ایک بات بتاؤں, نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ, یعنی ساتھ میں بولو نا اللہ کی قسم, نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ. ہم کو ہے نا, ہم کو کوئی پیٹر میریز بگ کی یا کہیں کی افریقہ کی کوئی عورت بولے نا,
यू आर लुकिंग हैंडसम, या मैसेज भेजे यू आर लुकिंग सो स्मार्ट, तो हमारे दूसरे दिन स्टाइल बदल जाती है। 3-3 दिन तक नहाता नहीं था, रोज नहाता है। और उसके कमरे के दोस्त भी पूछते तो 3-3 दिन तक नहाता नहीं था, अभी सुबह भी नहाता है, रात को भी नहाता। कहा आवाज नहीं, अब मैसेज जो वो लड़की मेरे को बोलती यू आर लुकिंग हैंडसम, तो एक लड़की ने हमको हैंडसम बोला तो हमारी हेयर स्टाइल बदल गई, हमारे उठने बैठने की स्टाइल बदल गई। अरे हमारे नबी वो नबी थे, अल्लाह की कसम, जो जमीन पर चला करते थे और अल्लाह आसमान पर आपके चेहरे की तारीफ किया करता था। और अल्लाह भी तारीफ करता तो कैसी तारीफ करता। एक मर्तबा अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब तुम जमीन पर चलते हो, ऐसा लगता कि चमकता हुआ सूरज सामने आ गया। अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब तेरा चेहरा इतना खूबसूरत है, ऐसा लगता अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकल कर आ गया। एक मर्तबा अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब तेरा चेहरा इतना मुनव्वर है, दिन का उजाला जैसे सामने आ गया। और अल्लाह ताला ने सिर्फ चेहरा नहीं, अल्लाह ने कहा मेरे नबी तेरे जुल्फे मुबारक इतने प्यारे हैं कि बिछा देता है तो दिन नजर आता है, समेट लेता है तो रात की तारीकी नजर आती है। मेरे दोस्तों अल्लाह ने कहा मैं नहीं कहता, कौन कहता? अल्लाह। अगर कोई मामूली हमारी तारीफ करे तो हम भूल जाते हैं। मेरे दोस्तों हमारे नबी से बढ़कर कौन होगा जिनकी तारीफ, जिनके चेहरे की तारीफ कौन करता? अल्लाह। बोलो ना कौन करता? वश्शम्सी वदुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा। अल्लाह फरमाते मेरा महबूब तेरे चेहरे अनवर को चमकता हुआ सूरज कह दो, तेरे चेहरे अनवर को 14वीं रात का चांद कह दो, तेरे चेहरे अनवर को दिन का उजाला कह दो। कौन तारीफ कर रहा बोलो भाई? हमको वही चेहरा पसंद जिनकी दाढ़ी नहीं है उनको पूछ रहा हूं, हमको वो चेहरा पसंद। एक भाई मूसा पटेल, हाजी मूसा, मुझे एक भाई ने क्या कहा मालूम? मौलाना आई लाइक योर बयान। मुझे कहा बहुत अच्छा बयान। मैंने कहा बहुत अच्छा, अल्लाह ही कराने वाला। कोई कराने वाला कौन? अल्लाह। तो मैंने फिर जान बुझे मैंने कहा मेरे बयान में दाढ़ी के बारे में सुना कि नहीं, इसलिए कि मेरा कोई बयान विदाउट दाढ़ी चलता ही नहीं। तो मुझे क्या कहता है मौलाना मैंने बहुत दाढ़ी के बारे में सुना, मुझे रखना है दाढ़ी मगर माई वाइफ प्रॉब्लम इज माई वाइफ। वो ना बोलती है, वो इतनी गुस्से होती है, वो बोलती तू दाढ़ी रखेगा तो बुड्ढा बुड्ढा दिखेगा। यहाँ भी ऐसे पेशेंट बैठे होंगे। मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा जरूरी चीज में कोई काम जरूरी हो ना उसमें वाइफ को नहीं पूछते, पूछते कोई काम जरूरी हो उसमें वाइफ को पूछते। मैं आपको एक बात पूछूं, आप लोग मालूम नहीं वाइफ को कैसा बुलाते होंगे? कैसा बुलाते हैं? ए बोलते होंगे कि जानू बोलता होगा, कि जान बोलता होगा, कि डार्लिंग बोलता होगा। लेकिन ईमान से बोलो, कभी आप अपनी बीवी को बुलाओ और वो आपकी तरफ देखे तो यूं कर, मैं जाऊं जाओ मैं जाऊं, क्या बोलेगी? पागल है पागल, अक्ल है कि नहीं? गुस्से होगी कि नहीं होगी? बहुत गुस्से होगी। पेशाब करने जाने का तो मेरे को पूछने का। यानी जरूरी चीज में बीवी भी कहती है मेरे को मत पूछ, तो ये भी जरूरी है, इसमें काय को बीवी को पूछता है। और मैं तो कहता हूँ चलो पेशाब अगर नहीं भी करा ना, 1 दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, 3 दिन नहीं किया, 4 दिन नहीं किया, 5वें दिन गया, मर गया। मर गया कि नहीं मर गया? भाई कोई पेशाब को रोकेगा मर गया। अरे पेशाब नहीं करेगा तो मर जाएगा, लेकिन दाढ़ी काटता रहेगा, नबी का चेहरा नोचता रहेगा। कल कयामत के मैदान में नबी के मोहब्बत के मैदान से निकाल दिया जाएगा। और नबी ने कैंसिल कर दिया तो ऊपर वाला भी उसी वक्त कैंसिल कर देगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे दोस्तों? तो रखेंगे दाढ़ी? मैंने अभी भी बोल बराबर नहीं रहे। रखेंगे भाई, रखेंगे दाढ़ी। ये मोहब्बत मोहब्बत। अच्छा कुछ लोग अभी पढ़े लिखे लोग क्या बोलते मालूम है? ये मौलाना वेयर इज इन कुरान पुट बियर्ड, दाढ़ी रखो, कुरान में कहा है? कुरान में कहा लिखा? हाँ वी बिलीव इन कुरान, हम तो कुरान को मानते, कुरान में कहा दाढ़ी का लिखा? मेरे को इतनी खुशी हुई, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हो हजरत अली, मेरी तो अभी आवाज बैठी, वरना मैं हजरत अली का एक कमाल बताता, लेकिन वो थोड़ा लंबा चौड़ा है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं। तो इंशाल्लाह कल अगर ताकत रही तो मैं जरूर बताऊंगा इंशाल्लाह। इतना बताऊं कि हजरत अली का इल्म चोटी का इल्म था, ऐसा इल्म था कि हमारे नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। हमारे नबी ने कहा मैं इल्म का शहर हूँ
اور میرے شہر کا دروازہ علی ہے، میرے شہر کا دروازہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا کہ بیئرڈ داڑھی قرآن میں کہاں ہے؟ حضرت علی نے کہا ہے، کہاں ہے؟ کہاں 8واں پارہ، پارہ نمبر 8 اس میں داڑھی، کہاں 8واں پارے میں؟ حضرت علی نے پڑھ کر بتایا اللہ تعالیٰ فرماتے کچھ زمین پاک ہوتی ہے، کچھ زمین پاک ہوتی ہے جہاں اللہ نرم نرم پودا اگاتا ہے، کچھ زمین پاک ہوتی ہے جہاں اللہ نرم نرم پودا اگاتا ہے، اور کچھ زمین ناپاک ہوتی ہے جہاں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں کی داڑھی ہے ذرا ہاتھ پھراؤ، پھراؤ نا بھائی داڑھی والے، نرم نرم لگا نرم نرم، چہرہ پاک داڑھی نرم نرم۔ اچھا جو شیو والے وہ ذرا ہاتھ پھراؤ، چبتا ہے انجیکشن لگتا ہے وہ تھوڑی دیر اچھا رہا، باقی تو چوبا کہ نہیں چوبا؟ اللہ فرماتے والبلد الطیب 8واں پارہ، اللہ فرماتے والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی، اللہ فرماتے وہ چہرہ پاک ہوتا ہے جہاں نرم نرم پودا ہوتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ والذی خبث بیت الخلا جاتے ہو تو پڑھتے ہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کہتا ہے والذی خبث، جو چہرہ ناپاک ہوتا ہے لا یخرج الا نکدا، ہاتھ پھراؤ تو کانٹا ہی نظر آتا، باقی کچھ نظر نہیں آتا۔ ہاں بھائی بات یہ چلی تھی محبت کے ساتھ کون درود پڑھے گا، تو ابھی محبت کے بارے میں ہم نے بات کی، بھائی داڑھی والا محبت والا، ہاں بولو نا، ارے ہمت سے بولو، داڑھی والا محبت والا، اور بغیر داڑھی والا جس کو نبی کا چہرہ ہی نہیں پسند ہوگا آگے کیا بات کریں گے بھائی؟ اچھا ایک بات اور بتاؤں، اگر ہم کو نبی سے محبت ہے نا، ہمارا کپڑا، آپ کوئی بھی کپڑا پہنو لیکن مجھے ایمان سے بتاؤ، میں آپ کو ایک نہیں بہت ساری حدیث کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں تاکہ بات بالکل خدا کے گھر میں پکی ہو جائے۔ ہمارے نبی نے یہ حدیث جو ہے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطا مالک، موطا، بہت ساری آپ نام لیتے جاؤ، حدیث کی کتابوں کا نام لیتے جاؤ، آپ کو کہنا پڑے گا ہمارے نبی نے فرمایا جو میری امت کا مسلمان مرد ہوگا اس کی پتلون اور پیجامہ ٹخنوں کے اوپر ہوگی۔ کہا ہمارے نبی نے کہا کہ نہیں کہا؟ اور ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا مرد اگر اس کی پیجامہ پتلون ٹخنوں کے نیچے ہوگی، ہمارے نبی نے فرمایا وہ جہنمی ہوگا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں اللہ اس سے بات نہیں کرے گا۔ نمبر 3 کہا قیامت میں اللہ اس کو پیار سے دیکھے گا بھی نہیں۔ بتاؤ یہ بات پکی ہے کہ نہیں؟ اور ہم کو نبی کا کپڑا پسند، نہ چہرہ پسند، نہ نبی کا یہ کپڑا پسند، ہم کو تو فولڈ کرنا پڑتا ہے، فولڈ۔ مسجد میں آتے تو ہماری پتلون دیکھو، پیجامہ پتلون ٹخنوں کے، اچھا قسم کھا کے بولو ہمارے نبی کے کپڑے سے بڑھ کر کوئی کپڑا ہوگا؟ ارے بولو نا ہمارے نبی کے کپڑے۔ آپ کو ایک واقعہ سنا، وہی حضرت علی کا، کن کا واقعہ سناؤ؟ آپ لوگ تھکے تو نہیں نا؟ تھکے تو بند کر دو، حضرت علی کا واقعہ سناؤ۔ حضرت علی ایسے آیا، ایسے آ رہے ہیں، سامنے سے اللہ کے رسول آ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے یوں کپڑا رکھا ہے، کپڑا ایک چادر ایکسٹرا چادر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رکھا۔ حضرت علی گئے اور جا کر کیا کہا، اللہ کے رسول یہ جو چادر آپ کے پاس ہے نا تھوڑی دیر کے لیے مجھے دو نا، فور فیو منٹس یہ مجھے دے دو نا۔ اللہ کے رسول نے دے دی۔ اللہ کے رسول تو رحمت کا دریا، کیوں حضرت علی نے یوں چادر رکھا، حضرت علی نے بھی رکھا اور یوں دیکھا، کچھ نہیں دکھا۔ حضرت علی نے یوں دیکھا، بولو، پھر حضرت علی نے وہی چادر لی، پھر نبی کے مبارک کندھے پہ رکھا اور پھر یوں دیکھا، تو حضرت علی تعجب سے دیکھنے لگا۔ ہمارے نبی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا اللہ کے رسول یہ چادر میرے کندھے پہ رکھا، آسمان پر دیکھا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا، اور وہی چادر میں نے آپ کے کندھے پر رکھا، اللہ کی قسم چادر آپ کے کندھے پر ہے اور اس کی چمک آسمانوں پر نظر آتی ہے، اس کی چمک آسمانوں پر نظر آتی ہے۔ میرے دوستو کپڑے کا کمال نہیں ہے، کمال وہ نبی کے کندھے کا ہے کہ کوئی بھی کپڑا رکھ دو آسمان پر چمکتا ہوا نظر آتا، اس لیے کہ نبی کے کپڑے مبارک سے بڑھ کر کوئی کپڑا، ارے ہمارے نبی کا کپڑا اتنا پیارا ہوگا کہ اللہ قرآن میں آپ کے کپڑے کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں، بولو سبحان اللہ، آپ کے کپڑے کا
تین جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کپڑے کا ذکر کیا, تین جگہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے کپڑے کا ذکر کیا. میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل, ہو گیا کپڑے کا ذکر آیا. آگے یا ایھا المدثر, آگے قم فانذر وربک فکبر وثیابک وثیابک. اللہ کہتے ہیں میرے محبوب تیرے مبارک کپڑے. تو میرے دوستو اب آپ لوگ فیصلہ کر لو کہ درود کیسا پڑھیں گے, محبت والا بغیر محبت والا. اس لیے کہ چہرے کو دیکھو تو محبت لگتی, کپڑے کو دیکھو تو بھی محبت لگتی نہیں. جس نے نبی کے چہرے کو پامال کیا اور جس نے نبی کے کپڑے کی توہین کی, وہ کیسا امتی ہے. اچھا ایک اور محبت سنیں گے آپ لوگ. جیب میں ہاتھ ڈالو, آپ لوگ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالو. میں نہیں ڈال رہا ہوں, میرے کو آپ کے رینٹ سے کوئی مطلب نہیں. اللہ بہت برکت دے بھائی. ہاتھ ڈالو اپنے جیب میں, اور جیب میں ہاتھ ڈال کے دیکھو کہ موبائل آتا ہے کہ مسواک باہر آتا ہے. یہ بھی محبت ہے. جس کے جیب میں سے مسواک نکلا, اللہ کی قسم وہ نبی سے محبت کرتا. اس لیے کہ ہمارے نبی نے کہا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء عند كل صلاۃ. ہمارے نبی نے فرمایا میری امت پر بھاری نہ ہوتا, میں مسواک کو ہر وضو سے پہلے فرض کر دیتا, ہر نماز سے پہلے فرض کر دیتا. اور ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی مسواک کرتا جائے گا, اللہ رسول سے بات کرتا جائے گا. تو مسواک والا اللہ رسول سے بات کرتا, موبائل والا تو بولو نا میرے پیارو, موبائل والا کس سے بات کرتا ہے؟ تو یہ تو موبائل میں کیا ہے بھائی, میرے کو تو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ ڈبلے میں ہے کیا. بھائی آدمی کے پاس چھوٹا سا موبائل ہوگا, لال بٹن ہوگا, گرین بٹن ہوگا, بھائی دبا دیا, بات کو سن لیا, بات ختم ہو گئی, لال بٹن دبا دیا. اب تو ہم دیکھتے چھوٹے چھوٹے کو دیکھتے اتنا بڑا ڈبلا لے کے گھومتا ہے, اور جس کو دیکھو یوں یوں, ارے کیا اس میں کیا ماتھا کیا مارتا ہے, فیس بک, موبائل, انٹرنیٹ. ارے فیس بک پہ دوستی کرتا, کوئی عورت سے دوستی کرتا. ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے جو عورتوں سے دوستی کرے وہ بائلا ہوتا ہے. فیس بک پہ دوستی کرتا ہے. بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ موبائل پہ, انٹرنیٹ پہ. ارے کیا کیا میرے دوستو, کیوں اپنا ایمان بیچتے ہو, کیوں اپنا ایمان خراب کرتے ہو میرے پیارو. بھائی یہ سب باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو چلو اب ارادہ کر لو نا کہ محبت کریں گے انشاءاللہ, جو نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہوتا ہے تاکہ میں بھی اپنی بات اب ختم کرنے پر آؤں. اس لیے کہ مجھے 3 باتیں کرنی تھی, اس میں دوسری بات مجھے درود شریف پر کرنی تھی. وہ میں نے بتا دیا کہ درود شریف پڑھیں گے اور محبت سے پڑھیں گے. پڑھیں گے نا محبت سے انشاءاللہ. دیکھو انما الاعمال بالنیات, بھلے داڑھی نہیں ہے, بھلے میری پٹلون ٹخنوں کے نیچے ہے, لیکن آج ارادہ کرتا ہوں کہ اب سے اپنا چہرہ نبی کے طریقے پر بناؤں گا انشاءاللہ, کپڑا نبی کے طریقے پر بناؤں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے عمل بعد میں کرنا, نیت کر لے, ابھی سے محبت کا فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. نیت المومن خیر من عملہ, مومن کا عمل پیچھے ہوتا ہے, نیت پہلے ہوتی ہے. آج سب لوگ مل کے نیت کرو کہ انشاءاللہ چہرہ نبی کے طریقے پر ہوگا. کون کون داڑھی رکھنے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر, ارے منہ پر کرے, ماشاءاللہ رکھیں گے نا. ایک بھائی کو میں نے کہا بھائی داڑھی رکھنا ہے, ہاتھ اوپر کر, ہاتھ اوپر کر. تو وہ ہماری انڈیا میں ہاتھ ہی اوپر نہیں کرتا, سارے لوگوں نے ہاتھ اوپر کیا, ایک نے ہاتھ اوپر نہیں کیا. میرے کو بڑا ٹینشن ہوا, میں نے کہا ہاتھ اوپر کر. کہتا مولانا جھوٹ ہو جائے گا. میں نے کہا کیوں بھائی, سب لوگ ارادہ کرتے, تو کیا کرے؟ کہتا مولانا 6 مہینے کے بعد شادی ہے, 6 مہینے کے بعد. تو میں نے کہا شادی کو داڑھی سے کیا مطلب, ارے شادی کو داڑھی سے کیا مطلب؟ کہتا نہیں مولانا اصل میں ہمارے یہاں کیا ہے, اسٹیج پہ بٹھاتے, دلہن کو بھی اسٹیج پہ بٹھاتے, دلہا کو بھی. تو میں اسٹیج پہ بیٹھوں اور داڑھی والا اچھا نہیں لگے گا نا. میں نے کہا تب تو سب کے سامنے بٹھاتے, دلہن بھی بیٹھے گی اور تو بھی بیٹھے گا, تب تو میں نے کہا داڑھی رکھ لے, پتا تو چلے کہ دلہن کون ہے دلہا کون. کائے کو ڈاؤٹ میں آ جاتا. آپ کو بہت بھاری پڑتا ہوگا نا میں یہ سب بولتا ہوں تو, میرے کو معلوم ہے بہت اندر اندر تو ایسا ہوتا ہوگا کہا یہ حاجی موسیٰ اس کو بلاتا ہے اس پہ, اور یہ اندر اندر سوچتا ہوگا داڑھی کا ٹاپک چھوڑ کے آگے کچھ بات کرنا, کچھ اچھے اچھے واقعے سنا. لیکن میرے پیارے دوستوں میں داڑھی پر بولتا جاؤں گا, آپ کا موڈ